السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ثاقب بٹ آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں کے این ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ کے این ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہم لوگ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیہ علی خان۔ دیکھیے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ جو ہے ہر جو یوٹیوبر ہے وہ آیا ہوا ہے، اور وہ فیمس ہونے کے لیے کچھ بھی گالیاں نکال رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی اپنی فیملی کو ڈسپلے کر رہا ہے، اور اس کے سے حوالے سے آپ بتائیں گے کہ کیا اس وجہ سے لوگ ٹرینڈنگ میں جو ہے ہمارے جو نوجوان نسل ہیں وہ اس حوالے سے کتنے خراب ہو رہے ہیں، اور سچ کو کتنا دبایا جا رہا ہے؟ سچ ہی کو دبایا جا رہا ہے، جھوٹ ہی دکھایا جا رہا ہے۔ انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، جتنا آپ گند ڈالیں گے اتنے آپ کے ویوز آئیں گے۔ یہ ایک یہودی ایجنڈا ہے، اور اس یہودی لابی کے تحت جو ہے وہ پاکستان سے جتنا گند ان کو ملے گا اس پر وہ ویوز بھی زیادہ دیں گے، اور اس ویڈیو کو وائرل بھی کیا جائے گا۔ بچے یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ینگسٹرز یہ سمجھتے ہیں، یا لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا بزرگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں گے وہ وائرل ہو جائے گی۔ جو بھی ویڈیو نہیں ڈالیں گے وائرل ہو جائے گی۔ وائرل ہمیشہ نیگیٹو چیز زیادہ ہوگی، پازیٹیو چیز وائرل ہوگی لیکن اس کا ایک اپنا ٹیمپو ہوگا۔ اگر وہ پہلے سے ہی وائرل ہے، یا اس میں آپ دیکھیں کبھی بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پازیٹیوٹی میں کبھی بھی وائرل نہیں ہوتی۔ جی، ایون آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، کسی پہ گند اچھالا جاتا ہے، کسی پہ جھوٹ بہتان رکھے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ساری باتیں جن سے اسلام منع کر رہا ہے اور ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، جب یہ سوشل میڈیا پہ گند اچھالا جاتا ہے تو اس پہ ویوز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر جو ہے وہ گند پر لوگ اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اچھا فلاں نے فلاں کو گالی نکالی ہے، اچھا ڈاکٹر نبیہ کے بارے میں یہ چیز چل رہی ہے، اچھا فلاں نے ڈاکٹر عفان کو جو ہے وہ ایسے کہہ دیا، اچھا فلاں نے جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں یہ بات کی ہے، اچھا تو یہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ چیز چل رہی ہے۔ دیکھیں کیا کچھ نہیں کر رہے لوگ، ویوز انہیں پر آ رہے ہیں چیزوں پر۔ لیکن میں اس پر خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک یہودی ایجنڈا، ایک یہودی لابی کے تحت فیس بک ہماری نہیں ہے، انسٹاگرام ہماری نہیں ہے، ٹک ٹاک ہماری نہیں ہے۔ کیا ہے ہمارا؟ فنکار ہمارے ہیں، جی بالکل ایسے، اس پہ ایکٹ کرنے والے ہمارے ہیں، اس پہ پوسٹ لگانے والے ہمارے ہیں۔ وہ بے وقوف نہیں ہے جو پیچھے سے بیٹھے سارا کچھ واچ کر رہے ہیں۔ انہیں سب سے زیادہ کمائی جو ہے وہ پاکستان سے ہی ہو رہی ہے، انہیں سب سے زیادہ کمائی جو ہے وہ انڈیا سے ہی ہو رہی ہے، انہیں سب سے زیادہ کمائی جو ہے وہ بنگلہ دیش سے ہو رہی ہے، انہیں سب سے زیادہ کمائی۔ ورنہ آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے امریکنز، کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی امریکن ایکٹر جو ہے وہ دوسرے ایکٹر پہ گند اچھال رہا ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بالی ووڈ کا کوئی بندہ آ کے جو ہے وہ کسی دوسرے ایکٹر کے اوپر جو ہے وہ گالم گلوچ کر رہا ہو، یا اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہو، یا اس کی ڈگریاں نکال رہا ہو، یا اس کے تعلقات خراب کر رہا ہو؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ پڑوسی ملک میں اس طرح کی حرکتیں دیکھی ہیں آپ نے؟ کسی ایکٹر کی دوسرے ایکٹر جو ہے وہ کریڈیبلٹی خراب نہیں کرتے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ لوگ جو مرضی کہیں، لیکن جنہوں نے اصول رکھے ہیں انہوں نے اصول رکھے ہیں۔ ان کا سوشل میڈیا اتنا جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے نا تو آگے سے جو ہے وہ اس چیزوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ ان کی حکومت کرتی ہے، عوام نہیں کرتی۔ عوام اگر گند کرنے کی کوشش کرتی ہے تو حکومت اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہاں پر آپ کا انسٹاگرام بھی کھلا پڑا ہے، جو مرضی بدتمیزی کر دو۔ یہاں پر آپ کا جو ہے وہ ٹک ٹاک، فیس بک سب کھلا پڑا ہے۔ آپ کی ایف آئی اے کے پاس جو ہے وہ فائلوں کے پلندے پڑے ہیں جس میں جو ہے وہ ڈیفامیشن کے کیسز ہیں۔ میں نے خود 2 کیس جو ہے وہ ڈیفامیشن کے فائل کیے ہوئے ہیں۔ کدھر ہیں ان کے ریزلٹس؟ بتائیں نا، کدھر ہیں ریزلٹس؟ ہماری صرف کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کے لیے، بدتمیزیاں کروانے کے لیے جو سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، یا ہم جیسے اور لوگوں کے لیے، یا پھر کسی کی بھی تذلیل کرنے کے لیے۔ آج کل وہ ایک اینکر آیا ہوا ہے جو اپنے آپ کو سو کالڈ جو ہے وہ اینکر کہتا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ سڑک پہ روک لیتا ہے، اور سڑک پہ روک کر جو ہے وہ ان کے بچوں کے سامنے ان کی تذلیل کر رہا ہے، اور اس کے ویوز آ رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ والدین بھی اب جو ہمیں تو یہ پتہ لگا کہ والدین جو ہے وہ بچوں کو سنبھالیں۔ اب والدین خود موبائل فونز پہ لگے رہتے ہیں، بچے اپنے موبائل فونز پہ لگے رہتے ہیں۔ اس طرح بچوں کا اور والدین کی انٹریکشن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، تربیت میں وہ چیزیں نہیں رہیں، اور ہم لوگ، میرا خیال ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین سے نہیں سیکھ رہے، سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں۔ اور سوشل میڈیا تقریباً جھوٹ ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو ناچ رہا ہے وہ اس کے ویوز ہیں، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو گالی دے رہا ہے، اس کے ویوز ہیں۔ ہم لوگ کس طرف چل پڑے ہیں؟ یعنی کہ ہماری جو نئی ینگ جنریشن ہے اس کو کس طرف ہم نے چلا لیا ہے؟ سوشل میڈیا کا استعمال آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یعنی کہ ایک طریقے سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اس کا صحیح استعمال بھی تو ہے نا۔ بے راروی، بے حیائی اور بے غیرتی، تینوں کا راج آپ کے سوشل میڈیا پر۔ ٹھیک ہے، سچ، حق، بدنام ہے یہاں پر۔
سچے دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا گیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب جھوٹے حکومت کریں گے, جھوٹوں کا دور ہوگا, جھوٹے لوگ افواہیں پھیلائیں گے اور لوگ ان کی افواہوں پر یقین کریں گے. یہ جھوٹے پراپیگنڈا کرنے والے لوگ جو ہیں لوگوں کی عزتیں اچھالیں گے اور ایک دجالی فتنہ جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا. کیا ہے دجالی فتنہ؟ یہ سوشل میڈیا آپ کا دجالی فتنہ ہے. بالکل اس پہ بیٹھے ہوئے یہ جو دجال ہیں جو دوسروں کی کریڈیبلٹی کو گندا کر رہے ہیں, جو دوسروں کی کریڈیبلٹی پر جو ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں. سب سے زیادہ گندگی جو ہے وہ کس ملک سے پھیلائی جاتی ہے بتائیں؟ چلیں میرا سوال آپ سے ہے, بتائیں کس ملک میں لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں؟ انڈیا میں آپ نے دیکھا, امریکہ میں آپ نے دیکھا, کینیڈا میں آپ نے دیکھا, آسٹریلیا میں آپ نے دیکھا, نہیں کرتے. بالکل ایسے عزتیں خراب نہیں کرتے. عزت خراب کہاں کی جاتی ہے؟ عزتیں اچھالی جاتی ہیں پاکستان میں. عزتیں اچھالی جاتی ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے, کیونکہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی تو کوئی ہے نہیں, ان کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ ایک اپنا جو ہے وہ گروپ بناتے ہیں منافقوں کا. وہ منافقوں کا گروپ مل کر جو ہے وہ کسی پر بھی بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور یہ انسان سے یکدم اس جانور میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جو گلیوں میں وارا پھرتا ہے. اب یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے سچ سن کے, ان کو تکلیف ہوتی ہے, اذیت پہنچتی ہے, لیکن جب یہ کسی کی پہ گندگی اچھالتے ہیں, جب یہ کسی کی عزت اچھالتے ہیں تو تب ان کو بڑا سکون ملتا ہے. بالکل ایسے ہی. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ بسنے والے زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ زیادہ تر گند اس لیے ہے کہ یہاں پہ بیٹھنے والا ہر بندہ فنکار بنا ہوا ہے, اپنے تئیں جو ہے وہ اینکر بنا ہوا ہے, اپنے تئیں جرنلسٹ بنا ہوا ہے, اپنے تئیں سب کچھ بنا ہوا ہے. یہ جو اپنے آپ میں جو سب کچھ ہے نا, ان کی وجہ سے سوشل میڈیا گندا ہوا ہوا ہے. اچھا مجھے بتائیں, یہ یوٹیوب پہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا ہے کہ جی جرنلسٹ بنا پھر رہا ہے, ایک مائک پکڑا اور اپنا یوٹیوب چینل کھولا. جی میں یوٹیوبر ہوں, میں جرنلسٹ ہوں. بھائی کیا تمہارے پاس ایکسپیرینس ہے یوٹیوب کا؟ اور گندا کس کو کر رہے ہیں؟ کریڈیبل بندے کو, جن کے 15 سال کے ایکسپیرینس ہیں ان کو گندا کر رہے ہیں. اور پوچھنے والا کوئی نہیں, نہ ان کو ادارے پوچھتے ہیں, نہ ان کو پولیس پوچھتی ہے, کیونکہ پولیس کے ساتھ بھی ان کے جو ہے وہ معاملات, اداروں کے ساتھ بھی ان کے جو ہے وہ لین دین کے معاملات. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس پیکا ایکٹ موجود ہے, پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان پر ایسی سخت قانونی کارروائی بنتی ہے کہ یہ تو بچے نا. لیکن آپ کے پاکستان میں ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک سب بے لگام ہے. کوئی آپ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں اس چیز پہ. کون کرے گا اور کب کریں گے؟ ابھی مجھے بتائیے کہ اس کے فائدے کیا ہیں سوشل میڈیا؟ ہاں فائدے بھی بہت ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں. جہاں پر نقصانات ہیں, ان کے جیسے منافقین جیسے لوگ جو بیٹھے ہیں جو دوسروں کی کریڈیبلٹی گندے کرتے ہیں, یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے. لیکن دنیا بھر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک ذریعہ ہے انسٹاگرام, فیس بک اور ٹک ٹاک. آپ باہر کے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں, آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ انسٹاگرام پر جو ہے وہ جو چیزیں شیئر کرتے ہیں نا, اس میں اگر کوئی طوفان آ گیا تو اس طوفان سے کتنا نقصان ہوا آپ کو وہ دکھائیں گے. کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس ایکسیڈنٹ کو کیسے ہوا وہ اس پہ بتائیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی کسی نے کسی کی ہیلپنگ ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ ہالی ووڈ سے ملیں گی, بالی ووڈ سے ملیں گی. ہیلپنگ ویڈیوز, سبجیکٹیو ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو وہاں سے ملیں گی. صرف اگر آپ کو جو ہے وہ گند ملے گا تو وہ پاکستان کے زیادہ تر جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں وہاں سے ملے گا. پازیٹیو لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے. پازیٹیو لوگ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی کو